بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد وزال مزمل افندی کے متعلق سوچتا پریشانی کے عالم میں ابھی ابھی سویا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی آنکھ پہلی دستک پر ہی کھل گئی۔ وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ذرا بلند آواز سے کہا، اللہ کرے مزمل ہو۔ اس نے دیا جلایا، ہاتھ میں لے کر صحن میں نکلا اور دروازہ کھولا۔ دو آدمی اسے دکھیلتے ہوئے اندر آ گئے۔ ایک شمس تھا اور دوسرا عمر۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے خنجر تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ احمد وزال اکیلا رہتا ہے۔ اب انہیں اس پہ کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ شخص سلجوقی اور سلطنت سلجوقی کا جاسوس ہے۔ مزمل نے ان لوگوں کی شک کی تصدیق کر دی تھی۔ احمد وزال کے دونوں پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگی ہوئی تھی جو اسے چبھ رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کا جلتا ہوا دیا تھا۔ دیا آدھے سے زیادہ تیل سے بھرا ہوا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ احمد وزال نے پوچھا۔ خاموشی سے اندر چلے چلو، شمس نے کہا۔ اندر چل کر بتائیں گے۔ وہ اسے خنجر کی نوک سے دھکیلتے اندر لے گئے۔ شمس نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے پاس سونا ضرور ہوگا، شمس نے کہا۔ وہ اور نقدی ہمارے حوالے کر دو۔ یوں کہو کہ تم ڈاکو ہو، احمد وزال نے کہا۔ خنجر ہٹاؤ، میرے پاس سونے کے 3 ٹکڑے اور کچھ نقدی ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ لو اور جاؤ۔ ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، شمس نے کہا۔ ہمیں دراصل ضرورت تو تمہاری ہے۔ مجھے ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ احمد وزال نے پوچھا۔ کیا فضول باتیں شروع کر دی ہیں شمس، عمر نے کہا۔ ختم کرو اس سلجوقی جاسوس کو، اس کا مال ہمارا ہی ہے۔ ادھر سے تم خنجر دباؤ، ادھر سے میں دباتا ہوں۔ اگر یہ بتا دے کہ خلجان میں اس کے کتنے ساتھی ہیں تو اسے زندہ رہنے دیں گے، شمس نے کہا۔ یہ بھی بتا دے کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ احمد وزال سمجھ گیا کہ یہ حسن بن صبا کے آدمی ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ جاسوس ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ مزمل افندی کسی طرح ان کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ حسن بن صبا نے جانبازوں کے گروہ بنا رکھے ہیں جو درندوں سے بڑھ کر ہیں، کم نہیں، اور ان کے اندر انسانی جذبات ہے ہی نہیں۔ وہ ان 2 آدمیوں سے رحم اور مفاہمت کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ قتل کرنا جانتے تھے لیکن ایسے رحم دل نہیں تھے کہ فوراً مار ڈالتے۔ وہ بڑی ظالمانہ اظہار ثانی سے جان نکالتے تھے۔ احمد بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس شہر میں تمہارے ساتھی کہاں کہاں رہتے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ان کے نام اور گھر فوراً بتا دو اور یہ دیا رکھ دو۔ احمد وزال نے دیا اوپر کی طرف سے شمس کے منہ پر مارا اور حیران کن پھرتی سے پہلو بدل کر لات اتنی زور سے عمر کے پیٹ میں ناف کے نیچے ماری کہ عمر کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے کو جھک گیا۔ احمد وزال نے بڑی تیزی سے خنجر اٹھا لیا اور جھکے ہوئے عمر کی پیٹ میں اتنی زور سے گھونپ دیا کہ خنجر کا صرف دستہ باہر رہ گیا۔ احمد نے فوراً خنجر باہر نکالا۔ دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عمر گر پڑا تھا۔ احمد وزال نے دیا شمس کے منہ پر مارا۔ اس سے کمرے میں اندھیرا ہو جانا چاہیے تھا لیکن کمرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا کیونکہ دیا خاصا بڑا تھا اور آدھے سے کچھ زیادہ تیل سے بھرا ہوا تھا اور اس کی بتی خاصی موٹی تھی۔ تیل شمس کی آنکھوں میں چلا گیا اور اس کے چہرے سے تیل اس کے کپڑوں پر گیا تھا۔ اس کی 1.5-2 انچ لمبی داڑھی تھی۔ اتنے بڑے شعلے والی جلتی بتی نے اس کی داڑھی کو آگ لگا دی۔ وہاں سے آگ پلک چپکتے کپڑوں کو لگ گئی۔ شمس کے ہاتھ سے بھی خنجر گر پڑا اور وہ چیخنے لگا۔ احمد وزال کے ہاتھ میں عمر کا خنجر تھا۔ اس نے شمس کے ایک پہلو میں خنجر گھونپا اور زور سے دوسرے پہلو کی طرف جھٹکا دیا۔ شمس کا پیٹ چاک ہو گیا اور انتڑیاں باہر آ گئی۔ شمس گر پڑا، اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ پیٹ چاک ہوا تو اس کی چیخیں بند ہو گئیں۔ وہ بہت تڑپا اور ختم ہو گیا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ احمد وزال نے بڑی تیزی سے اپنی قیمتی چیزیں ایک گٹھڑی میں باندھی، تلوار کمر سے باندھی اور شمس کی لاش کو جلتا چھوڑ کر صحن میں نکلا، دروازہ بند کیا اور زین اٹھا کر اپنے گھوڑے پر کسی، گٹھڑی زین کے ساتھ باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ وہاں دستک دی۔ دوست باہر آیا تو احمد وزال نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ میں مرو جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ فوراً نکلو، دوست نے کہا۔ صبح تک بہت ہی دور نکل جانا۔ مزمل افندی کا کچھ پتہ نہیں چلا، احمد وزال نے کہا۔ وہ باطنیوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میری نشاندہی اسی نے کی ہے۔ جس نے بھی کی ہے، دوست نے کہا، اور جو کچھ بھی ہوا ہے، تم یہاں سے نکلو۔ تم خوش قسمت ہو کہ حسن بن صبا کے 2 آدمیوں کو قتل کر کے جا رہے ہو۔ اس کے جانباز قتل کیا کرتے ہیں، قتل ہوا نہیں کرتے۔ احمد وزال خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ شہر سے وہ آہستہ آہستہ نکلا۔ کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ امیر الموت مہدی علوی حسن بن صبا اور اس کے تمام آدمیوں کو الموت لے گیا۔ حسن بن صبا کو اس نے اپنے محل کے 2 کمرے دیے جن میں شاہانہ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔
کمرے میں سجاوٹ ایسی جو صرف بادشاہوں کے یہاں ہوا کرتی تھی۔ حسن بن صبا نے ان کمروں میں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ کسی ایک پیغمبر کا نام لو جس نے ایسی شاہانہ رہائش اختیار کی تھی۔ حسن بن صبا نے کہا، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریا نشین نہیں تھے؟ کیا ہمارے خلفائے راشدین کے بھی ایسے محل ہوتے تھے؟ نہیں مہدی الوی، میں نبیوں اور پیغمبروں سے بہتر تو نہیں، مجھے کٹیا دے دو۔ نہیں امام، مہدی الوی نے کہا، آپ کو کٹیا میں بٹھا کر میں خدا کے حضور کیا جواب دوں گا؟ میرے اور خدا کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ حسن بن صبا نے کہا، میں خدا کے حکم کا پابند ہوں۔ ہاں، ایک بات سوچی جا سکتی ہے، اگر آپ کو میرا کٹیا میں رہنا پسند نہیں تو سادہ سا کوئی کمرہ دے دیں۔ میری ضرورت یہ ہے کہ سر پر چھت ہو، اور روحانی ضرورت یہ ہے کہ چھت آسمان کا ہو، لیکن یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری طرف سے ذرا سی بھی پریشانی ہو۔ مہدی علوی نے محل سے ہٹ کر ایک مکان حسن بن صبا کے لیے خالی کرا دیا تھا۔ یہ سادہ سا مکان تھا جس میں بہت سے کمرے تھے۔ ایک کمرہ حسن بن صبا کے لیے اور دوسرے کمرے اس کے خاص آدمیوں کے لیے تھے۔ باہر محافظ کھڑے رہتے تھے، کسی کو مکان کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مہدی علوی جو امیر شہر تھا اور حسن بن صبا کا میزبان بھی تھا، وہ بھی اس مکان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس مکان کے اندر کیا ہوتا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ باہر کے لوگ کہتے تھے کہ امام عبادت میں مگن رہتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ احمد بن عطاش اپنے کام اور مطلب کے آدمیوں کو خلجان، شادر اور دوسرے شہروں اور علاقوں سے قلعہ الموت میں لا لا کر آباد کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پس منظر میں رکھا ہوا تھا۔ مہدی علوی کو بھی کبھی کبھار ملتا تھا، لیکن خلجان اور شادر کے قلعہ دار اور امیر شہر کی حیثیت سے یا حسن بن صبا کے مرید کی حیثیت سے۔ مہدی علوی کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جس شہر کا وہ امیر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ حسن بن صبا نے اسے کہا تھا کہ اتنے خوبصورت شہر کے دفاع کا کوئی انتظام نہیں، اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سلجوکیوں کے پاس بڑی ہی مضبوط فوج ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر کے یہ شہر لے لیں گے۔ حسن بن صبا نے مہدی علوی کو پہلی ملاقات میں ہی اپنے اوپر کشف اور مراقبے کی کیفیت طاری کر کے پیشین گوئی کی تھی کہ دشمن بڑھ رہا ہے، گھٹا گہری ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اڑ جائے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ فوج تجربے کار ہونی چاہیے، بغیر فوج کے آپ قلعہ گنوا بیٹھیں گے۔ مہدی علوی یہ پیشین گوئی سن کر گھبرا گیا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ فوج رکھ نہیں سکتا، کیونکہ فوج کے اخراجات پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ حسن بن صبا نے اسے کہا تھا کہ وہ فوج کو صرف 2 وقت کی روٹی دے دیا کرے۔ باقی اخراجات حسن بن صبا نے اپنے ذمے لے لیے اور مہدی علوی کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2000 نفری کی فوج بن گئی۔ یہ تمام فوج حسن بن صبا کے مریدوں کی تھی جو اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس فوج کے کمانڈر حسن بن صبا کے اپنے تربیت یافتہ آدمی تھے جو نہ کسی سے رحم مانگتے تھے نہ کسی پر رحم کرتے تھے۔ ایک روز حسن بن صبا نے مہدی علوی کو بلایا۔ مہدی علوی دوڑا آیا اور اس نے حسن بن صبا کے آگے باقاعدہ سجدہ کیا۔ کیا آپ نے اپنی فوج دیکھ لی ہے؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ دیکھ لی ہے یا امام، مہدی علوی نے کہا۔ کیا آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ کر رہا ہوں یا امام، مہدی علوی نے جواب دیا۔ یہ فوج دیکھ کر میں اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں بلکہ طاقتور سمجھ رہا ہوں۔ کبھی یوں بھی محسوس کرتا ہوں کہ سلجوکی سلطان کو یا کسی اور قوم کو للکاروں کہ میرے مقابلے میں آئیں۔ نہیں امیر شہر، حسن بن صبا نے کہا، یہ رعونت ہے، تکبر ہے، ایسا نہ سوچیں۔ میں نے آپ کو کچھ اور بتانے کے لیے بلایا ہے۔ گزشتہ رات مجھے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا ہے۔ الموت میں جنت بنے گی، یہاں حوریں اتریں گی، فرشتے اتریں گے اور یہاں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ مہدی علوی کی باتیں پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ محسوس نہیں کر رہا تھا کہ حسن بن صبا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں کرتا۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا پیارا اور اتنا اثر انگیز ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سننے والے کی روح میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ تھا ایک ابلیسی وصف جو حسن بن صبا نے اپنے آپ میں پیدا کر لیا تھا۔ اس انداز میں ہیپناٹائز کر لینے کی طاقت تھی۔ مہدی علوی ہیپناٹائز ہو چکا تھا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ ابھی یہ بات بتانی تو نہیں چاہیے تھی،
لیکن یہ جگہ آپ کی ہے اور یہاں جو کچھ ہے آپ کا ہے۔ یہ جو آپ کو بڑی ہی حسین لڑکیاں نظر آتی ہیں، یہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ یہ دراصل حوریں ہیں، آسمان کی مخلوق ہیں جو زمین پر بسنے والی عورتوں کے روپ میں میرے پاس آ گئی ہیں۔ اگر یہ اس دنیا کی لڑکیاں ہوتی تو میں انہیں اپنے پاس نہ رکھتا۔ یہ خدیجہ اور دوسری لڑکیاں؟ ہاں ہاں، حسن بن صبا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ آسمانی مخلوق ہیں، لیکن آپ انہیں زمین کی مخلوق سمجھیں۔ ان سے جو خدمت لینا چاہیں، ان کی روحیں میرے قبضے میں ہیں، انہیں اپنا سمجھیں۔ حسن بن صبا کو معلوم تھا کہ اس کی بہت ہی حسین اور فریب کاری کی ماہر جوان سال عورت خدیجہ مہدی علوی پر چھا گئی ہے، اور مہدی علوی اسے رات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دو تین اور نوجوان لڑکیاں بھی مہدی علوی کے ہوش گم کیے رکھتی ہیں۔ خدیجہ مہدی علوی کو خاص قسم کا شربت بھی پلا رہی تھی اور اس پر دیوانگی طاری کر کے اسے اپنا دامن بھی بچا رہی تھی۔ یا امام، مہدی علوی نے التجا کے لہجے میں کہا، ایک عرض ہے، اجازت ہو تو۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، حسن بن صبا نے کہا۔ اگر کوئی بات میرے خلاف بھی دل میں آئے تو بلا خوف کہو۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں خدیجہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، مہدی علوی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حسن بن صبا نے کہا۔ انسان کے دل کی بات اس کے چہرے پر لکھی ہوتی ہے، پڑھنے والی آنکھیں چاہیے۔ دلوں کی تحریر روحوں کی آنکھ سے پڑھی جاتی ہے۔ مہدی علوی جو اچھا خاصا دانش مند اور معزز ہوا کرتا تھا، حسن بن صبا کی اس بات پر حیران رہ گیا کہ اس نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہے۔ حالانکہ یہ بات قابل فہم تھی کہ خدیجہ حسن بن صبا کے ساتھ آئی تھی۔ مہدی علوی نے خدیجہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ خدیجہ نے ہی حسن بن صبا کو یہ بات بتائی ہوگی، لیکن مہدی علوی کی اتنی برین واشنگ ہو چکی تھی کہ عام فہم باتیں بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہاں امام، مہدی علوی نے کہا، آپ نے میرے دل کی تحریر پڑھ لی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ حوریں ہیں جو زمین کی عورتوں کے روپ میں آئی ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ حسن بن صبا نے کہا، شرط یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کی سطح سے اوپر اٹھنا پڑے گا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ کیا مجھے کچھ کرنا پڑے گا؟ مہدی علوی نے احمقوں کے انداز سے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صبا نے جواب دیا، روح کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ مراقبہ، چلہ کشی، حسن بن صبا نے کہا، آپ کو تنہائی میں دنیا سے لا تعلق ہو کر میری طرح اللہ کے حضور بیٹھنا پڑے گا۔ آپ یہ کام کر لیں گے اور میرے والا مقام حاصل کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں پروانوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں اور میرے آگے بچ بچ جاتی ہیں۔ کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ آپ نے جس پیار اور عقیدت سے مجھے اپنے یہاں مہمان رکھا ہوا ہے، میں اس کا صلہ ضرور دوں گا، حسن بن صبا نے کہا۔ میری رہنمائی کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، میں آپ کا ہاتھ تھاموں گا۔ مہدی علوی ذہنی اور روحانی طور پر حسن بن صبا کی نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ الموت جیسا مضبوط، ناقابل تسخیر اور خوبصورت کلا ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اس کی تو اپنی شخصیت پر، اپنی ذات پر اور اپنے کردار پر گرفت نہیں رہی تھی۔ اتنے بڑے قلعے اور اتنے بڑے شہر کو وہ کیسے گرفت میں رکھ سکتا تھا؟ الموت پر حسن بن صبا نے ابھی باقاعدہ قبضہ تو نہیں کیا تھا، لیکن امیر شہر مہدی علوی اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ احمد اوزال چوتھے دن مرو پہنچ گیا، نظام الملک سے ملا اور اسے سنایا کہ مزمل افندی لاپتہ ہے۔ ایسے جذباتی اور اناڑی آدمی کو اتنی خطرناک مہم پر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، احمد اوزال نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حسن بن صبا کے خفیہ گروہ کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور میری نشاندہی اسی نے کی تھی۔ یہ تو اللہ نے میری مدد کی اور میں 2 آدمیوں کو مار کر نکل آیا، ورنہ میں قتل ہو جاتا۔ مزمل کو انہوں نے قتل کر دیا ہوگا، نظام الملک نے کہا۔ تم آرام کرو، میں کچھ سوچ لوں۔ محترم، احمد اوزال نے کہا، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، ہم ان باطنیوں کو جاسوسی اور تحریب کاری کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس فوج ہے، خلجان اور الموت پر حملہ کرنا پڑے گا۔ مزمل افندی کو بھول جائیں، اسے وہ لوگ قتل کر چکے ہوں گے۔ اس وقت مزمل بن عبد کے ساتھ قلعہ الموت پہنچ گیا تھا۔ بن عبد اسے اسی مکان میں لے گیا جس کے ایک کمرے میں حسن بن صبا رہتا تھا۔ مزمل کو اس کمرے میں بٹھا کر بن عبد اس کمانڈر سے ملا جس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص حسن بن صبا کے کمرے کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ بن عبد نے کمانڈر کو بتایا کہ وہ سلجوکیوں کے بھیجے ہوئے ایک آدمی کو لایا ہے
जो हसन बिन सबा को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। कमांडर ने बिन आबद से पूरा वाकया सुना और उसे हसन बिन सबा के पास ले गया। बिन आबद ने एक बार फिर पूरी बात सुनाई कि उसने मुजम्मल को किस तरह पकड़ा और क्या धोखा देकर साथ लाया है। हसन बिन सबा के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उन होंठों से यही हुक्म निकलता था कि सर काट दो। हसन बिन सबा कत्ल से कम सजा नहीं दिया करता था, लेकिन हसन बिन सबा ने कहा, इसे बंद कर दो, 2 दिन ना खाने के लिए दो और ना पीने के लिए, फिर मुझे इत्तला दें, मैं इसी शख्स को निज़ामुल मलक के कत्ल के लिए तैयार करूंगा। यह शख्स निज़ामुल मलक को कत्ल करके खुशी महसूस करेगा। मुजम्मल अफंदी कमरे में बैठा अपने नए दोस्त बिन आबद का इंतजार कर रहा था। वह बहुत खुश था कि उसे अपना एक हम ख्याल मिल गया था। उसके दिमाग पर खून सवार था। वह सोच रहा था कि हसन बिन सबा को वो किस तरह कत्ल करेगा। उसने ये भी सोच लिया था कि वो हसन बिन सबा का सर काट कर अपने साथ ले जाएगा और सुल्तान मलक शाह को पेश करेगा। फिर वो उस सर को बर्छी की अन्नी में उड़स कर मरो के सारे शहर में उसकी नुमाइश करेगा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। मुजम्मल अफंदी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसे मालूम था कि बिन आबद के सिवा और कोई नहीं हो सकता। बिन आबद ने उसे ये तो बताया ही नहीं था कि यह उसी शख्स का घर है जिसे वो कत्ल करने आया है। उसने देखा कि कमरे में दाखिल होने वाला बिन आबद नहीं था, बल्कि वो 2 अजनबी थे जिन्हें मुजम्मल ने पहले देखा ही नहीं था। क्या तुम बिन आबद के साथ आए हो? एक आदमी ने मुजम्मल से पूछा। हाँ, मुजम्मल ने जवाब दिया, मैं ही हूँ। हमारे साथ आओ, उस आदमी ने कहा। मुजम्मल उठा और उनकी तरफ बढ़ा। दोनों आदमी उसे अपने दरमियान रखकर चल पड़े। बिन आबद कहाँ है? मुजम्मल ने पूछा। वो यही हैं, मुजम्मल को जवाब मिला। हम तुम्हें उसी के पास ले जा रहे हैं। वो चलते गए और शहर के एक और हिस्से में जा पहुंचे। वो कहीं भी ना रुके। शहर खत्म हो रहा था। मुजम्मल अफंदी ने सोचा कि बिन आबद इतनी जल्दी कहाँ चला गया है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुजम्मल ने पूछा। क्या वो इतनी जल्दी इतनी दूर निकल आया है? हम जानते हैं मेरे दोस्त, एक आदमी ने कहा। तुम हसन बिन सबा का काम तमाम करने आए हो ना? हाँ भाई, मुजम्मल ने कहा। तो फिर हमसे कुछ ना पूछो, दूसरे आदमी ने कहा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम वो काम अकेले नहीं कर सकते जो करने आए हो। खामोशी से हमारे साथ चलते चलो। वो अब ऐसे इलाके में से गुजर रहे थे जहां बेआबो गयां चट्टानें थी। ये खिता सरसब्ज और रूह परवर था, लेकिन उसका ये थोड़ा सा हिस्सा बिल्कुल खुश्क, बंजर और वीरान था। घास की एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी। अगर वहां कोई दरख्त था तो भी वो बिल्कुल खुश्क था। वो चट्टानों के अंदर चले गए। चंद एक मोड़ काट कर और चट्टानों के अंदर ही घूम फिर कर वो उस चट्टानी सिलसिले से बाहर निकले तो कुछ और ही मंजर सामने था। कले की तरह एक इमारत थी। उसकी दीवारें पत्थरों की थी और पत्थर स्याह थे। ये छोटा सा कला ही मालूम होता था। दीवार बहुत ऊंची थी। दीवारों के चारों कोनों पर लकड़ी के झोंपड़े से बने हुए थे। ये बुर्ज मालूम होते थे। सामने वाली दीवार के दरमियान एक बहुत बड़ा आहनी दरवाजा था जिसमें सलाखें लगी हुई थी। 2 आदमी बर्छियां उठाए उस दरवाजे के बाहर यूं खड़े थे जैसे पहरा दे रहे हों। उस आहनी दरवाजे के बिल्कुल ऊपर दीवार पर पत्थरों का ही एक कमरा बना हुआ था। पत्थरों का रंग ऐसा हो गया था जिसे देखकर उदासी का तासर पैदा होता था। मुजम्मल अफंदी कुछ भी ना समझ सका। उसने उन 2 आदमियों से पूछा भी नहीं कि ये क्या इमारत है। उसने खुद ही सोच लिया कि ये कले के अंदर एक छोटा सा कला है और ये शाही खानदान के लिए बनाया गया होगा कि जब कोई दुश्मन कले का मुहासरा करे तो शाही खानदान इस अंदरूनी कले में मुंतकिल हो जाता होगा। मुजम्मल अफंदी को बताने वाला कोई ना था कि यह जगह शाही खानदान के लिए नहीं, बल्कि ये अलमौत का हैबतनाक कैदखाना है, जहां न जाने इस वक्त तक कितने हजार लोगों के सर कट चुके थे और कितने ही हजार लोग इस कैदखाने की काल कोठरियों में मर गल कर सड़ गए थे। वो कैदखाने के स्याह काले आहनी दरवाजे पर पहुंच गए। उस दरवाजे के एक कवाड़ में छोटा सा एक और दरवाजा था। अंदर से एक आदमी चाबियों का गुच्छा उठाए हुए दौड़ा आया और अंदर से ताला खोलने लगा। ले आए हो इसे? दरवाजा खोलने वाले ने कहा। हमें इतला मिल चुकी है। दोनों आदमी मुजम्मल अफंदी को छोटे दरवाजे में से अंदर ले गए। जब उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लग गया, उस वक्त मुजम्मल जरा सा चौंका और उसने 2 आदमियों को सवालिया निगाहों से देखा। उन दोनों ने उसका एक एक बाजू पकड़ लिया और उसे अंदर ले गए। कौन है ये? मुजम्मल ने पीछे देखा। वो आदमी भी पीछे पीछे आ रहा था जिसने छोटा दरवाजा खोला और फिर ताला लगा दिया था। उसके हाथ में चाबियों का वही गुच्छा था जो मुजम्मल ने दरवाजे में दाखिल होते वक्त देखा था। उसी ने पूछा था कि ये कौन है।
یہ امام کو قتل کرنے آیا ہے، مزمل کو اندر لانے والے ایک آدمی نے جواب دیا۔ تینوں آدمیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا اور وہ کچھ دیر ہنستے رہے۔ مزمل رک گیا۔ بن عابد کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ ایک آدمی نے اس کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اس قدر زور سے دھکا دیا کہ مزمل 3-4 قدم آگے جا کر منہ کے بل گر پڑا۔ وہ اٹھا تو دوسرے آدمی نے اسی طرح اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ویسا ہی دھکا دیا۔ مزمل ایک بار پھر منہ کے بل گرا تو ایک آدمی نے اسے پکڑ کر آہستہ آہستہ لٹو کی طرح گھمایا۔ اچھی طرح دیکھ لو تم کہاں ہو، اس آدمی نے کہا۔ مزمل نے دیکھا یہ ایک وسیع و عریض جگہ تھی جو بد رنگ پتھروں کی 4 بہت ہی اونچی اونچی دیواروں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف پتھروں کی بارکیں سی کھڑی تھی، بہت سا حصہ میدانی تھا۔ وہاں قیدی مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ہر ایک قیدی کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پہرے دار ہاتھوں میں ہنٹر اٹھائے ان کے درمیان گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی قیدی ذرا سی بھی سستی کرتا تو پہرے دار اسے 2-3 ہنٹر مار کر اس کی چیخیں نکال دیتا تھا۔ قیدی پورے لباس میں نہیں تھے، ناف سے اوپر ان کے جسم ننگے تھے، ان کی پسلیاں گنی جا سکتی تھیں، ان کے چہرے سوکھ گئے تھے، چہروں پر کربناک تاثر تھا۔ ان قیدیوں کے 2 ہی کام تھے، ایک جانوروں کی طرح مشقت کرنا اور دوسرا مار کھانا۔ مزمل کے قریب جو قیدی تھے ان کی پیٹھوں پر لمبے لمبے لال سرخ نشان تھے، یہ ہنٹر اور بیدوں کے نشان تھے۔ مزمل افندی پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ اگر حسن بن صبا کو قتل کر کے اس قید خانے میں آتا تو اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوتا، لیکن وہ تو پہلے ہی پکڑا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ساتھی بھی پکڑا گیا ہوگا اور اسے بھی اس قید خانے میں لایا گیا ہوگا یا اسے لے آئیں گے۔ اسے تو وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ جس پر اس نے اعتماد کیا اور اس کا ہم سفر بن کر الموت آیا تھا، اس کا نام بن عابد نہیں تھا، اس کا اصل نام کچھ اور تھا اور وہ حسن بن صبا کے خاص گروہ کا آدمی تھا۔ آگے ایک اور اونچا دروازہ آ گیا، یہ لکڑی کا دروازہ تھا جس کے آگے تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک عمارت تھی جس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ چابیوں والے سنتری نے آگے ہو کر دروازہ کھولا، مزمل کو دکھیلتے ہوئے اس کے اندر لے گئے۔ آگے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں، یہ سیڑھیاں نیچے اتر گئے۔ وہاں ایک راہداری تھی، نیچے جا کر چند قدم آگے گئے تو ایک دیوار آ گئی۔ وہ بائیں کو گھومے، کچھ اور آگے جا کر دائیں کو مڑے تو پھر 5-6 سیڑھیاں آ گئیں جو نیچے کو اترتی تھیں، اور ایک ذرا فراخ راہداری تھی جس میں یہ لوگ آگے چلے گئے۔ مزمل کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے زمین کی آخری تہہ تک لے جایا جا رہا ہو۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کتنی بار دائیں یا بائیں مڑ چکا ہے۔ آخر وہ جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف آمنے سامنے کوٹھڑیاں تھیں۔ یہ قید خانے کا تاریک تہہ خانہ تھا جسے مشعلوں سے روشن کیا گیا تھا۔ وہاں ایسا تعفن تھا کہ صاف ستھری زندگی بسر کرنے والے مزمل جیسے آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک تو دیواروں کے ساتھ اڑسی ہوئی مٹی کے تیل کی بدبو تھی اور دھواں تھا، اور اس بدبو میں ایک ایسا تعفن تھا جیسے اس زمین دوز دنیا میں انسانی لاشیں یا جانوروں کے مردار پڑے گل سڑ رہے ہوں۔ مزمل کو چکر سا آ گیا اور اس کے قدم رکنے لگے۔ ایک آدمی نے پیچھے سے اس کی کمر میں اتنی زور سے لات ماری کہ وہ چند قدم آگے پتھروں کے فرش پر اوندے منہ گرا۔ اس سے تو جیسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے گھسیٹ کر اٹھایا گیا اور دکھیل کر لے گئے۔ یہ 2 آدمی جو مزمل کو لائے تھے قید خانے کے باہر انسانوں کی طرح بولتے اور چلتے تھے، لیکن قید خانے میں داخل ہوتے ہی وہ درندے بن گئے۔ مزمل نے دائیں بائیں دیکھا، ہر کوٹھڑی کی صلاحوں کے اندر 3-4 قیدیوں کو کھڑے دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ لاشوں جیسے یہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑے کس طرح ہیں۔ مزمل کو ایک اور طرف موڑ کر لے جایا گیا۔ چابیوں والے سنتری نے دوڑ کر ایک کوٹھڑی کا دروازہ کھولا۔ مزمل کو اس کے سامنے کھڑا کر کے یہ نہ کہا گیا کہ اندر چلو، بلکہ اسے اس کوٹھڑی میں داخل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک آدمی نے اس کا ایک بازو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا، اور ذرا آگے ہو کر ان دونوں نے اتنی زور سے مزمل کو اندر کی طرف جھٹکا دیا کہ وہ تنگ سی اس کال کوٹھڑی کی دیوار کے ساتھ جا لگا۔ وہ سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے چکرا گیا اور گر پڑا۔ جب ذرا سنبھل کر اور اپنے آپ میں آ کر اٹھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور اسے کال کوٹھڑی میں پھینکنے والے جا چکے تھے۔ مزمل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دیکھا اس کا ہاتھ خون سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے کرتے کا دامن ماتھے پر رکھا، جب ہٹایا تو دامن خون سے تر ہو گیا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حسن بن صبا نے کہا تھا کہ اسے 2 دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ مزمل کو اس حکم کا علم نہیں تھا، ہوتا بھی تو وہ کیا کر لیتا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ بہہ کر اس کی آنکھوں کے راستے اس کے گالوں پر آ کر اس کے سامنے قطرہ قطرہ گرتا رہا۔
مزمل افندی کا دماغ جو معاف ہو گیا تھا آہستہ آہستہ بیدار ہو گیا، اور مزمل سوچنے لگا کہ وہ اس کال کوٹری تک کس طرح آ پہنچا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ احمد اذال نے اسے کہا بھی تھا کہ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک حسن بن صبا کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں، اسے قتل کروا نہیں سکتے۔ احمد اذال کی اس بات پر مزمل نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ حسن بن صبا کوئی عام سا فریب کار آدمی ہے جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا بھی ہوگا اور اسے آسانی سے قتل کیا جا سکے گا۔ مزمل کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صبا کے قتل کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا عہد کر کے آیا تھا۔ مزمل جذبات میں الجھ کر جس طرح ہلجان پہنچا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک نے اسے روکا نہیں تھا اور اسے نہیں بتایا تھا کہ حسن بن صبا کوئی معمولی سا آدمی نہیں، بلکہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان اور وزیر اعظم کو خود معلوم نہیں تھا کہ حسن بن صبا کیا طاقت حاصل کر چکا ہے۔ مزمل کے لیے اب ہر سوچ محض بیکار تھی۔ اسے بن عابد یاد آیا تو اسے احساس ہوا کہ حسن بن صبا کے یہ لوگ کس قدر عقل مند اور تجربہ کار ہیں کہ بن عابد نے اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ حسن بن صبا کے ایک خاص گروہ کا آدمی ہے۔ مزمل افندی کا خون بہتا رہا، اس کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا اور وہ دروازے کی صلاحیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا، مگر وہاں اسے پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی ہوتا بھی تو اس نے مزمل افندی کو پانی نہیں دینا تھا۔